اور کچھ فرقہ پرست لوگ ہیں جو اپنے مسلک کو پروموٹ کرنے کے لیے ان کو ایک موقع ملا ہے دبے دبے لفظوں میں، وہ بھی کچھ تو بالکل واضح طور پر میڈیا پہ آ کے اور کچھ دبے دبے لفظوں میں اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں جس سے تبلیغی جماعت بدنام ہو. تو کل سے مسلسل لوگوں کی کالز آ رہی ہیں، دوست احباب کی بھی، کہ بھائی آپ تبلیغ کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں لیکن فتنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. عربی میں کتاب ہے ان کی، میں نے خود پڑھی ہے، بہت بڑے چوٹی کے عالم اور بڑے نیک پرہیزگار. کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں؟ تبلیغی جماعت والے کیا ہیں؟ خبر پرست. میں نے کہا اگر کچھ اور کہہ دیتے شاید ہم مان لیتے، شاید امکان تھا. 3 دن کی جماعت میں نکل کے دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ تبلیغی جماعت والے جتنے قبر پرستی کے خلاف ہیں عملاً اتنا شاید دنیا میں کوئی دوسرا. وہ تو توحید میں اتنا مبالغہ کرتے ہیں کہ جہاں ہونا چاہیے وہاں بھی نہیں ہونے کے قائل. کہتے ہیں اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، دکان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس چکر میں بعضوں نے دکانوں پہ تالے ڈال کے نکل گئے. یہ وہ تو جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے ہونے کے قائل نہیں ہیں، تو جہاں قبر سے نہیں ہو رہا وہاں سے ہونے کے کہاں سے قائل ہوں گے. لیکن کیا ہے، فتنہ پرست لوگوں نے علماء دیوبند کی کتابوں کو سے تروڑ مروڑ کے چیزیں نکال نکول کے ایسا ملغوبہ بنا کے عرب علماء کے سامنے پیش کیا کہ وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوئے ہیں. میں نے کہا یہ بزرگ عالم ایک دفعہ ادھر پاکستان یا ہندوستان آ جائے، میں ان کو شب جمعہ میں لے کے جاؤں گا اور کہوں گا ان کا بیان شروع اس سے ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں، درمیان میں بھی یہ اور ختم بھی اسی پہ. اور ہم نے تبلیغ میں درجنوں بار دیکھا ہے کہ قبر کے سامنے سجدہ کیے ہوئے لوگوں کو اٹھا کے ان کو قبرستان سے اٹھا کے کہاں لے کر آئے ہیں؟ مسجدوں میں. تو کتابوں کے پروپیگنڈے پہ مت جاؤ، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے، عمل دیکھو ہو کیا رہا ہے. اگر علماء دیوبند قبر پرست ہوتے تو میں بھی کیا ہوتا. مجھے تو جو قبرستان جتنا جانا سنت ہے اتنا بھی ہم نہیں جاتے. کبھی کبھار تو جانا چاہیے، آخرت کی زیارت ہوتی ہے، ہمیں تو اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا جانے کا. اور الزام کیا لگایا جا رہا ہے؟ اس وقت بر صغیر میں توحید اگر بچی ہوئی ہے تو علماء دیوبند کی وجہ سے. بہت بڑا کردار ہے ان کا اس میں، ورنہ سب مزار پرست ہوتے. سروے کرو، سفر کرو. میں گلگت گیا ہوں، چترال گیا ہوں، جہاں مزار پرستی نظر آئے گی وہ جگہیں جہاں علماء دیوبند کے اثرات نہیں ہیں. جہاں مزار پرستی نہیں ہے وہاں کس کی تعلیم کے اثرات ہوں گے؟ علماء دیوبند. پورے بر صغیر میں جہاں بھی جاؤ، آپ جہاں بھی جاؤ، مزار اگر نظر آ رہے ہیں، قبروں پہ سجدے نظر آ رہے ہیں، بھائی یہاں کوئی عالم دیوبند کا عالم نہیں آیا تبلیغ کے لیے. اور جہاں میں گلگت کے ایسے دیہاتوں میں گیا جہاں ایک بالش سے اونچی قبر نہیں ہے، سب مٹی کی قبریں، ایک بالش سے اونچی کوئی قبر نہیں، بڑے بڑے قبر. میں حیران، یار تم گاؤں دیہات کے لوگ، تمہیں اتنا شور، تو سلسلہ جا کے کہاں ملے گا؟ جا عالم من دیوبند. کہاں سے ایک عالم آئے تھے؟ دیوبند. وہ سب مزار ختم کر کے چلے گئے. تو کتابوں میں توڑ موڑ کے مشکل کشا فلانا، بھائی وہ ذو معنی الفاظ ہیں. جیسے حضرت جبریل نے کہا میں تجھے ہبا کرنا چاہتا ہوں، مطلب یہ تھا میں نہیں، ذریعہ کون بن رہا ہے. میں اس لیے اپنی طرف فی الحال شارٹ کٹ بات کی ہے میں نے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اولاد نہیں دے سکتا. ان شارٹ تو بھائی اپنے عقیدے کو مضبوط کرو. اسلام توحید کے معاملے میں بہت حساس ہے. مدد صرف کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. مزاروں پہ حاجات پوری نہیں ہوتی. ایک آخری بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ایک صاحب جن کا آدھا دھڑ فالج زدہ تھا، آدھا دھڑ ہی ہوتا ہے فالج میں، مجھے کہنے لگے کہ میں دعائیں مانگ مانگ کے تھک گیا، میرا فالج ٹھیک نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے فلاں بابے کے مزار پہ جاؤ تو وہاں جا کے دعا مانگو تو یہ دھڑ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. میں نے کہا جس بابا کی قبر پہ جا رہے ہو آپ کا آدھا دھڑ کام نہیں کر رہا، ان کے دونوں دھڑ کام، تبھی تو قبر میں گئے ہیں. میں نے کہا اگر ان کے دونوں دھڑ میں سے آدھا دھڑ دور کی بات ایک آنکھ بھی کام کر رہی ہوتی نا، مثال کے طور پر آپ کسی بزرگ کا انتقال ہو گیا، آپ نہلا رہے ہیں، ہمارا اسٹائل ہی یہ بات کرنے کا نا. جب میں نے اس کو کہا تو ہنسنے لگا. وہ میں نے کہا جس کے پاس جا رہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے بھائی. تو میں نے کہا اگر پھٹے پہ ان بزرگ کو جب نہلانے کے لیے لٹایا تھا
ان کا آدھا دھڑ کام کرنے لگتا، تو جو نہلانے والے ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کرتے، مر جاتے وہ خوف سے۔ کسی بھی مذہبی تنظیم کو بدنام کرنے کا انہوں نے پوری بلی تبلیغ جماعت پہ ڈال دی ہے، اور سب کو پتہ ہے وہ کون لوگ ہیں۔ میں ایسی باتیں نہیں کرنا چاہ رہا کہ جس سے ملک میں مزید فرقہ واریت پھیلے اور ایک دوسرے پہ الزامات ہم لگانا شروع کر دیں۔ دنیا کی ایک واحد جماعت ہے جو فرقہ واریت کے لیبل سے پاک ہے، جس کے طرز عمل میں آپ کو طنز نہیں ملے گا، جس میں فرقہ واریت نہیں ملے گی، جس میں کوئی تشدد نہیں ملے گا، تبھی پوری دنیا میں بآسانی تبلیغ والوں کو ویزا مل جاتا ہے اور بآسانی وہ جا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے واحد ایک جماعت ہے جو اسلام کا ایک ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کا اصل تعارف۔ تو ایک ایسی جماعت جس نے آج تک گورنمنٹ کے کسی لاء کے خلاف مخالفت نہیں کی ہے، کسی کے مزاحم نہیں بنے ہیں، تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس جماعت کو مسلسل طعن و تشنیع کا ہدف بنایا جا رہا ہے۔ جماعت سے اللہ نے بہت کام لیا ہے۔ آج میں اگر اللہ مجھ سے کوئی ٹوٹا پھوٹا کام لے رہا ہے تو یہ اس میں بنیادی کردار تبلیغ جماعت کا ہے۔ آپ جتنے بھی دیندار لوگ دیکھیں گے، میں نہیں کہتا کہ 100%، لیکن آج اگر آپ کو لوگوں کی داڑیاں نظر آ رہی ہیں، آج لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں لنک اس کا تبلیغ سے جا کے نکلے گا۔ اکثر